ذکر کی یہاں ذکر کی یہاں ذکر کی یہاں بولیے سبحان اللہ ذکر کی محفل سجی ہے ذکر کی محفل سجی ہے آج درگاہ بس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کا بہت بڑا کرم احسان شکر فضل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلمہ گو بھائیوں کو سرزمین درگاہ بستی ایک بہت بڑا بینر جس کا عنوان جلی حرفوں سے ہے حیا علی الفلاح کانفرنس. میرا خیال میری عمر کے حساب سے یہ پہلا جلسہ ہے جس کا عنوان ہی مصدر ہے، جس کا عنوان ہی دعوت ہے، جس کا عنوان ہی لوگوں کو بلانے کا ایک بہت بڑا آلہ کار ہے. مبارکبادی پیش کرتا ہوں. قبل اس کے کہ میں اپنی بات کی شروعات کروں، اراکین جلسہ یہاں کے نوجوانوں کا، بالخصوص اس میں جو بہت حساس، بیدار مغزی، فعال اور متحرک ہو کر یہ جو علماء طبقہ ہے، خاص کر میں تو خیر ابھی بالکلیہ طور پہ سارے اسماء گرامی سے واقف نہیں، لیکن اتنی بات میں جانتا ہوں کہ جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب. ہمارے بیچ مولانا ظہیر الدین صاحب، اسی طرح امام صاحب جن کے چہرے پہ پاکیزگی کا نور ہے، کہکشاں کا ظہور ہے، اور بھی بہت ساری باتیں مضمر ہیں جو براہ راست مائک پہ کہنے کی بات نہیں ہوتی، ورنہ مکاری میں بھی بات شمار ہو جاتی ہے. ایک بات میں آپ سے گوش گزار کے طور پہ کہوں، مائک آپریٹر والے بھائی کنجوسی سے آپ بالکل کام نہ کریں. کل ہمارے بھائی تھے جناب مجاہد حسنین حبیبی صاحب، جو نظامت میں مجھ سے پہلے ان کی بہرحال انٹری ہوئی ہے، لیکن میری ابتدا چونکہ لکھنؤ سے ہوئی، میں افتتاح کے بعد ندوۃ العلماء سے، پھر الحمدللہ آپ کی دعا سے میں نے ایم اے کیا، جے این یو سے ایم فل کیا، پھر اس طرح سے یو پی کے پروگراموں میں زیادہ تر ہمیں دعوت رہتی تھی، لیکن گاہے بگاہے کبھی کبھار بہار کے جلسوں میں ہوتے ہوئے پھر انشاءاللہ الحمدللہ بنگال کا یہ ہمارا چونکہ علاقہ ہے، ہماری زبان بھی سرجا پوری زبان ہے اور آپ سب کی بھی زبان سرجا پوری زبان ہے، تو ہم اس اعتبار سے بھی میرا آپ کا رشتہ بہت مضبوط ہے، بہت محتم ہے اور بہت زیادہ مستحکم ہے الحمدللہ. ایک رشتہ جو سب سے مضبوط رشتہ ہے وہ رشتہ ہمارا اور آپ کا کلمہ گو بھائی ہونے کے ناطے، یعنی آپ نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور میں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، تو یہ رشتہ بہت اٹوٹ رشتہ ہے. دنیا کے ہر رشتے چھوٹ جایا کرتے، ٹوٹ جایا کرتے، لیکن یہ رشتہ ایک ایسا واحد رشتہ ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آیا کرتا ہے. اللہ ہمارے اور آپ کے اس رشتے کو دوام بخشے، اس رشتے میں اللہ قوت بخشے، ایمانی حرارت کو اللہ برقرار رکھے. ایک گزارش کے طور پہ چونکہ ہم سب یہاں بہت دیر تک رہنا ہے، اور میرے ہاتھ میں یہ جو پرچی سونپی گئی ہے اس میں ایسے ایسے اسماء گرامی ہیں جن کا نام یکے بعد دیگرے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ان ناموں کو میں گناؤں گا. لیکن اس سے قبل میں چاہتا یہ ہوں کہ جلسے کا جو ماحول اور جلسے کا جو وقار ہونا چاہیے، اس وقار کو آپ مجروح نہ کریں، اس وقار کو ملحوظ رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے ہمیں اور آپ کو ڈھانپ لیں. الحمدللہ بہت اچھے آپ محسوس ہو رہے ہیں. ابھی مارکیٹ کی زینت بہت زیادہ لوگ بنے ہیں، معروف راہی کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن اتنی خوشی مجھے ضرور ہے الحمدللہ کہ علمی طبقہ معروف راہی کو ضرور جانتے ہیں. خاص کر کے یہ مدارس کے طلبہ، ہمارے مبشر رشیدی صاحب جو دلی سے تشریف لائے، ان کا کہنا ہے کہ معروف بھائی آپ کی نظامت سنتے ہیں تو بڑی طبیعت مچلتی ہے، لیکن مجھے اس سے زیادہ طبیعت مچلتی اس بات پر ہے کہ مدارس کے طلبہ جو چٹائی میں بوریے پہ بیٹھ کر جن کے لیے مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی دعائیں کرتے ہیں، وہ مدارس کے طلبہ جب اپنی تتلاتی ہوئی زبان اور جب توتلی زبان سے اردو کے ان الفاظ کے استعمال اور ان تعبیرات کے استعمال کرتے ہیں جو ہمارے علماء نے کیے تھے. دراصل ایک بات علماء کے حوالے سے میں بتاؤں، آج کے چونکہ اس ماحول میں نظامت کے فن کو تھوڑا سا رنگ بدل دیا گیا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ نظامت نثری ہو، بیچ بیچ میں نظم پیش کر دیے جائیں، وہ الگ بات ہے تاکہ لوگوں کو اپنا تعارف سمجھ میں آئے، لوگوں کو اپنی حقیقت
حقیقت سمجھ میں آئے. یہ مدارس کے طلبہ بیٹھ گئے ہیں, آپ سے بھی گزارش ہے کہ ادھر اگر بیٹھ جائیں گے سلیقے کے ساتھ تو انشاءاللہ بہت خوبصورت لگیں گے. میں جلسے کی کاروائی یہیں سے شروع کرنے جا رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ جو لوگ چائے کی منڈیوں میں ہیں, حلوہ پراٹھے کی دکان میں ہیں, یا پان کی دکان میں بکری کی طرح چبا رہے ہوں گے, کیونکہ یہ محاورہ بہت مشہور ہے. قاری صدیق صاحب بندوی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, حضرت کا قول تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جلسہ میلہ ٹھیلا بن کے رہ جائے گا, اور آج کا جلسہ ہمارے اور آپ کے اس پرفتن دور کا ایسا ہی نظر آ رہا ہے. یہاں لوگ سننے کے لیے کم, دیکھنے کے لیے زیادہ آتے ہیں. یہ ایک کڑوا سچ ہے جس کو ہمیں اور آپ کو ہضم کرنا چاہیے. بہرحال میری ایمان والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ سڑکوں میں نہ ٹہلیں. سالی سے اور پتہ نہیں خالہ زاد بٹیا سے آپ کی ہزاروں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس جلسے کی جو نسبت ہے اس نسبت کو آپ ملحوظ رکھیں اللہ کے واسطے. کسی اعتبار سے بھی اگر بدنظمی ہو جاتی ہے تو اراکین جلسہ کی محنت بھی پانی میں, اور ہم سب کا آنا بھی سمجھ لیے وبال جان سے خالی نہیں. اس لیے اللہ کے واسطے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے, میں اپنی بہنوں سے, اپنی بیٹیوں سے, اپنے ماؤں سے گزارش کرتا ہوں, آپ کے لیے پنڈال ادھر کی جگہ بنائی گئی ہے, یہ منتخب آپ کے لیے جگہ ہے, آپ ادھر کو تشریف رکھیں. آپ مارکیٹ کی زینت نہ بنیں, آپ اپنے آپ کو پہچانیں. ہماری بہن نے کل ہی بلکہ 2-3 دن پہلے ہی کس قدر وہ ویڈیو ہائی لائٹ ہو رہی ہے. ایک مسکان خان جو ہماری ایک بہن تھی, اس نے ببانگے دہل کفار و مشرکین کو منہ توڑ جواب دیا, اور پوری دنیا کو اس نے آئینہ دکھایا, اور یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ہم فاطمہ کی کنیزہ ہیں, اور فاطمہ کی کنیزہ کو کوئی اگر للکارنا چاہے, فاطمہ کی کنیزہ کو کوئی اگر شری رام کے نعرے اور اس طرح بھونڈا پن پوہر پن جو ہمارے اسلام میں ناجائز ہیں بھیڑیے کی شکل میں کوئی آ کر گھیر لے, تو ایمان کی حرارت اس وقت حضرت بلال حبشی کی یاد دلاتی ہے, اس وقت حضرت عمار بن یاسر کی یاد دلاتی ہے, اس وقت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اسلام کی وہ خاتون جس نے پوری دنیا باطلت کو ایسا منہ توڑ جواب دیا, وہی سمیہ کی کنیزہ, وہی فاطمہ کی کنیزہ, وہی عائشہ کی بٹیا مسکان خان. تیرے حوصلے کو سلام, تیری جرت کو سلام, اللہ تیری عمر کو دوام بخشے, اللہ تعالیٰ تجھ سے امت کے لیے بہت سارے کام لے, یہ میرے دل کی دعا اور درگاہ بستی کی طرف سے. بہرحال میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا, آپ نے ویڈیو دیکھی ہے, بس ویڈیو کو آپ اس لیے نہ سنیں کہ کان کی لذت یا آنکھ کی زیبائش ہو, آنکھ کی لذت, اگر لذت کے خاطر کوئی چیز سنیں گے یا دیکھیں گے, لکھا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے. اس نے میری گزارش ہے کہ ان چیزوں سے کچھ سبق سیکھیں. وہ میری بہن تھی جس قدر جرت مندانہ کے ساتھ ان بھیڑیوں کے سامنے, وہ بھیڑیوں کی تعداد ایک طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے کس قدر جھرمٹ تھی, لیکن ایمان کی حرارت, ایمان کی قوت, ایمان کی تپش جب آتی ہے تو پھر میرے دوستو کیا کہنا. اس بیٹی نے یہی کر کے دکھایا. جب کبھی معروف راہی نے کہا تھا کہ آج بھی مدینے کی وادیاں سمجھتی ہیں, آج بھی مدینے کی وادیاں سمجھتی ہیں, کیا مقام آقا ہے بکریاں سمجھتی ہیں. آج کل کے بیٹوں کو راہی کون سمجھائے, والدین کا رتبہ بیٹیاں سمجھتی ہیں, والدین کا رتبہ بیٹیاں سمجھتی ہیں. اور یہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے جس کو ہم سب کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. بیٹیوں نے زندگی کی تصویر بدلی ہے, تقدیر بدلی ہے. یہی بیٹیاں جب فاطمہ کی کنیزہ بن کے سڑکوں پہ جاتی ہیں تو سچی بات خوشبوئے فاطمہ آتی ہے, ان کے دوپٹے سے فاطمہ کی خوشبو آتی ہے. لیکن یہی بیٹی جب فاطمہ کی کنیزہ نہیں بلکہ ہیروئن کی, ایکٹر کی کنیزہ بن کے جاتی ہے تو پھر فاطمہ کی بددعائیں شامل رہتی ہیں. چجائے کے نام فاطمہ رہے, چجائے کے نام رقیہ رہے. اس نے میری بہنوں, میری ماؤں, میری بیٹیوں, آپ سے درمندانہ معروف راہی دامن پھیلا کے یہ گزارش کرتا ہے, یہ التجا کرتا ہے, درخواست کرتا ہے, یہ بنتی کرتا ہے, نویدن کرتا ہے کہ آپ بالکل پوری طرح سے میلے ٹھیلے والی جگہ کو چھوڑ کے یہ جگہ جو منتخب کی گئی ہیں, چونکہ علماء کرام کا بالکل لیا یہ فتویٰ ہے کہ مسجد اگر خالی ہو اور احاطہ مسجد کے علاوہ کوئی جگہ نماز کے لیے منتخب کیا جائے, امام کے اقتداء میں اس کی نماز نہیں مانی جاتی ہے. اس لیے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں, اراکین جلسہ نے اتنا بڑا لقو تک پنڈال, اتنی لائٹیں لگائیں, بالکل جھلملاتی ہوئی سورج کے سیاروں کی دلکش منظر اور دل فریب منظر یہاں نظر آ رہا ہے. ایسے دلکش اور دل فریب منظر کو آپ اپنے
اپنے نگاہوں سے قید کریں. اس لیے میری بہنیں آپ سے گزارش ہے, ایمان کی حرارت کے واسطے میں آپ کو آواز دیتا ہوں کہ آپ بالکل میلہ ٹھیلا والی جگہوں کو چھوڑ کے یہ عاشقان رسول کا یہ جو مجمع جو کل تھا آج اسی جگہ کو آپ پر کریں. اور میرے بھائیوں سے گزارش ہے آپ آنے جانے والے جگہوں کے یہ راستے کو چھوڑ کر آپ کے لیے یہ جو جگہ بنائی گئی ہے اس جگہ پہ آپ اپنی جگہ لیں, آپ یہاں پراجمان ہو جائیں, پورے دلچسپی اور دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں. الحمدللہ میں اپنی بات کی شروعات کروں گا. یہ تو بہرحال میری کچھ تمیدی گفتگو تھی, انشاءاللہ امید اللہ کی ذات سے ہے کہ گاہے بگاہے دھیرے دھیرے خرامہ جو لوگ چائے پی رہے ہیں یا یہ کہ کھانا کھا رہے ہیں یا دیگر ضروریات میں اب تک وہ ملوث ہیں, انشاءاللہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر بہت جلد جلسہ گاہ کی طرف انشاءاللہ تشریف لائیں گے. آج کے اس فہرست میں جن ناموں کو رکھا گیا ہے ہندوستان کے چنیدہ اور شہز اور خطیب کا بھی نام ہے. الحمدللہ حضرت مولانا مفتی سعد النجیب قاسمی, ایک ایسا نام جو باطل کے خیموں میں انہوں نے دین حقانی روشنی کو اس طرح اجاگر کیا اور اس طرح علم بردانہ طور پہ, سچی بات بہت کم لوگ جانتے ہیں, صرف فتوے لگانا جانتے ہیں. مفتی سعد النجیب وہ ایک ایسا نام کہ دارجلنگ کی ایک جگہ کالم پونگ ہے جہاں میں بھی خدمت کرتا تھا اور حضرت بھی وہیں تشریف رکھتے تھے. آپ نے الحمدللہ غیر مقلدوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس دور پرفتن میں اگر انہوں نے حدیث اور قرآن سے مسائل کا استنباط اور مسائل کے استخراج نہ کیے ہوتے تو شاید ہمیں اور آپ کو آج دین سمجھانے والا کوئی نہ ہوتا. اتنی کتابیں جو اردو میں لکھی گئی ہیں, دیگر زبانوں میں لکھی گئی ہیں, یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا شرمندہ تعبیر, وہ خواب ہے جو شرمندہ تعبیر ہے, جس کے نتائج میں علماء دیوبند کی ایک بہت بڑی تعداد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے لے کر اور آج حضرت مولانا ارشد مدنی اور حضرت مولانا سفیان قاسمی, ادھر ندوۃ العلماء میں حضرت مولانا رابع حسنی ندوی اور دیگر علماء کرام جو کبائر علماء کرام ہیں, جن کے رہنمائی اور جن کے سرپرستی میں اور جن کے دینی روشنی میں ہم سب اپنی زندگی کو آمیزہ اور اپنی زندگی کو درخشاں کر رہے ہیں. اللہ ان اکابر کی عمر کو دراز فرمائے اور جو لوگ رحلت کر گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. میرے دوستو, تو میں کہہ یہ رہا تھا حضرت مولانا مفتی سعد النجیب قاسمی علماء دیوبند کا وہ سپوت جس نے حنفیت کا بیڑا اٹھاتے ہوئے حنفیت کے نام کو اجاگر کرنے کے لیے جب کالم پونگ میں دہار لگائی, کالم پونگ میں آواز لگائی, کچھ غیر مقلد ساتھی تھے جو ان پہ فتوے لگائے. بہرحال مفتی سعد النجیب قاسمی ان فتووں سے نکلتے ہوئے آج ہمارے بیچ چونکہ تقوی فتوے پہ غالب آ جاتا ہے تو الحمدللہ ان کے تقوی نے فتوے پر ان کو غالب کیا. پھر علماء دیوبند کا ان جو طرز عمل ہے اور ان کے نقش قدم پر انہوں نے اپنے آپ کو چلایا. وہیں پر ان کے بغل گیر ہمارے پورنیہ ضلع کے ایک ایسے زرخیزی جگہ سے تشریف رکھتے ہوئے ایک ایسے عالم دین جنہوں نے کم عمری میں بہت شہرت پائی, جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ غازی چترویدی. غازی کا بھی لقب ہے اور چترویدی کا بھی لقب ہے. چترویدی سن کے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے اوم بھوم بھرت کہیں گے اور پتہ نہیں کس کس طرح کے شبد کہیں گے. میں کوئی چترویدی نہیں ہوں, لیکن اتنی بات میں آپ کی یاد دہانی کے طور پہ کہا ہے الحمدللہ. اور جن شاعروں کو آپ نے سنا تھا کل, وہی شعرا جناب دل خیر آبادی, کوئی محتاج تعارف نہیں, پوری دنیا دل خیر آبادی کو جانتی ہے اور پوری دنیا دل خیر آبادی کے پرکشش آواز اور مترنم آواز اور ان کے شہنشاہیت کا قائل ہے. آپ بھی الحمدللہ تھوڑی دیر میں رونق اسٹیج بنیں گے. انہی کے ہمراہ, انہی کے ساتھی فاروق دلکش صاحب جو مونات بھنجن, ایک ادبی سرزمین جہاں شعرا کی منڈی لگتی ہے, بہت بڑے بڑے شعرا نے جہاں جنم لیا ہے الحمدللہ, وہاں سے تشریف لائے ہوئے جناب فاروق دلکش, نام دلکش, آواز میں بھی دلکشی ہے, وہ بھی الحمدللہ تشریف رکھتے ہیں. اسی طرح سے آپ کے اور ہم کے ہمارے اس جلسے کو گاہے بگاہے اور لوگوں سے رابطے میں رہنے والے جنہوں نے اس خوبصورت یہ فہرست ہمارے ہاتھوں میں تھمائی ہے, میری مراد ہمیں بھی دعوت دینے والے اور بے شمار لوگوں کو دعوت دینے والے جناب قاری شمشاد راہی صاحب, ہمارے اس علاقے کے, بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خاص کر کے سرج
مرجا پوری کا ہمارا جو یہ حلقہ ہے بنگال اور بہار کا، اس حلقے کی نمائندگی پورے ہندوستان میں کرنے والے طوطی بنگال کے نام سے کہے جانے والے، جن کی آواز کا جادو یہ کہ جب وہ کلام پڑھتے ہیں تو چلتا پرندہ بھی رک جایا کرتا ہے۔ میری مراد جناب قاری شمشاد راہی صاحب، آپ بھی الحمدللہ تھوڑی دیر میں اسٹیج پہ تشریف لانے والے ہیں۔ ہمارے چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی جناب مولانا مبشر رشیدی صاحب، نام مبشر ہیں اور واقعی چہرے سے ہی بشارت دینے والی شکل معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال آپ بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں۔ اب میرے دوستوں، میرے کلمہ گو بھائیوں، یہ میرے چند اعلانات تھے جو آپ کو بتانے تھے۔ انشاءاللہ یہ کے بعد دیگر میں اور باتیں آپ سے کروں گا تفصیلاً، لیکن الحمدللہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بھی دھیرے دھیرے تشریف لا رہی ہیں۔ گزارش ہے کہ سڑکوں کے پاس ابھی آپ تشریف نہ رکھیں، آگے کی جگہ پر کریں، اور ادھر جو ہمارے نوجوان بھائی تشریف رکھتے ہیں، بلہ والے کے علاوہ جو بلہ والے بھائی ہیں، میں ایک بات اکثر جگہوں پہ کہا کرتا ہوں اور پھر میں آپ سے گوش گزار کرتا ہوں کہ جو بلہ والے بھائی ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ کسی کے ساتھ آپ جھڑمٹ نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے۔ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ انہیں جلسہ گاہ میں آنے کی دعوت دیں۔ یہ جو مردوں کے لیے پنڈال ہے، یہ جو جگہ بنائی گئی ہیں، اس جگہ پہ آنے کی دعوت دیں محبت کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ کا اور میرا آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا، اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ یہ جلسہ ہمارے اور آپ کے لیے سفارش کا ذریعہ بھی بنے گا۔ لیکن شرط ہے میرے دوستو، اس جلسے کو دیکھیں نہیں بلکہ دل کے کان سے سنیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ بہت سارے لوگوں کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں لیکن دل کی آنکھ سے اس کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اسی لیے انہوں نے کہا تھا اصل دل کی آنکھ ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس دل کی آنکھ نہیں ہوتی تو یہ آنکھ جائے کہ جتنی روشنی والی ہو، سچائی کو کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ آپ سب کے دل کی آنکھ کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ خرامہ خرامہ جناب فاروق دلکش، جن کا تعارف میں نے کیا ہے، اراکین کمیٹی نے، اراکین جلسہ نے، حیا علی الفلاح کانفرنس کے کمیٹیوں نے بہت اچھی محنت، انتھک محنت، بھرپور کوشش، جد و جہد کے بعد یہ نتیجہ آپ سب کے سامنے اور ہم سب کے سامنے لایا ہے۔ ایک گزارش اور کہ جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے کی جگہ کو ابھی سے پر کر لیں تاکہ آنے والے بھائیوں کو کسی طرح کی زحمت کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ ادھر میرے ایک بھائی عورتوں کے پنڈال میں ٹہل رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ عورتوں کے پنڈال میں آپ نہ جائیں۔ دیکھیں خلط ملط کا اگر ماحول بنائیں گے تو یہ جلسہ وبال جان بن سکتا ہے، اس لیے کوئی ایسا ماحول نہ کرے۔ یہ معروف راہی کو اجازت دیجئے یہیں سے سب سے پہلے میں اپنا تعارف بلکہ بشریت کا تعارف، انا خلقنا الانسان من نطفہ، اس جزئیے سے جن لوگوں کا بھی تعلق ہے، ظاہر ہے پورے بشریت کا تعلق ہے۔ یہیں سے میں اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں کہ نہ کوئی ساتھ تھا میرا، نہ کوئی ساتھ ہے میرے، نہ کوئی ساتھ تھا میرا، نہ کوئی ساتھ ہے میرے۔ میں تنہا تھا، میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو، اور میری ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا، میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو، میں مٹی تھا، میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے۔ تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے۔ تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے، اور بقا تجھ کو، فنا مجھ کو، ثنا تیری، زباں میری، میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے۔ اور مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جہاں دیکھو جدھر دیکھو وہی جلوہ نما تو ہے، جہاں دیکھو جدھر دیکھو وہی جلوہ نما تو ہے۔ اگر آپ کے منہ میں اگر کسی طرح کے کوئی مسالہ گٹکھا یا یہ کہ کھینی وینی نہ ہو تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں۔ سچی بات یہ کہ میں بھی مفتی ہوں، چاہے کہ مفتی کے میم کا اہل نہیں، لیکن الحمدللہ افتاء کیا ہے، سند یافتہ عالم ہوں۔ ایک بات میں آپ کو معلومات کے طور پہ بتاؤں کہ الحمدللہ کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کہنا گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ اور سچی بات میں بتاؤں، اس نیت سے آپ کہیں کہ میرے اعمال میں الحمدللہ اضافہ ہونا ہے۔ جب فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ یہ آیت جب پڑھی جائے گی اور اس آیت پہ جب عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور جزاک اللہ کہنا یہ ایک میرا عمل ہوگا، ایک فعل ہوگا، اور اس فعل کی وجہ سے میرا ترازو کا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری بھرکم ہوگا۔ اس نیت سے پورا مجمع ایک بار کہے سبحان اللہ، پورا مجمع کہے سبحان اللہ۔
ادھر کے لوگ، ادھر کے بھائی میرے بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. آپ ذرا آگے کو آ جائیں، بڑا خوبصورت لگ رہے ہیں مفلر والے بھائی. الحمدللہ آپ کے چہرے پہ نورانیت ہے. اس جلسے میں، اس جلسے کی برکت کی وجہ سے اللہ آپ کے چہرے پہ داڑھی جیسی خوبصورتی کو اور بڑھا دے گا. نبی کا سچا عاشق بنائے گا انشاءاللہ. جو لوگ بھی اپنی داڑھیوں کو طرح طرح کے سیو کرتے ہیں، آج پکی سچی توبہ کریں گے کہ انشاءاللہ ہم نبی کی پکی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے. داڑھی جیسی سنت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی سنت ہے، اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے. کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں؟ الحمدللہ پورا مجمع ماشاءاللہ آج عمل کی نیت سے آئے ہیں. اللہ آپ سب کے مل بیٹھنے کے اور آنے کو قبول فرمائے. آئیے میں کہہ یہ رہا تھا کہ الحمدللہ میں نے حمد باری تعالیٰ کے بھی چند اشعار پڑھے. بس اب میں چاہتا ہوں کہ یہیں سے اپنی بات کی شروعات جو میری ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی.